करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल का दूसरा खत 5वां बाब 14वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। हवाला स्क्रीन पर आपके लिए निकाला जा रहा है। गौर से पढ़िएगा, गौर से सुनिएगा कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूँ हम सब अपने हाथों को लहरा के खुदा के रूह कुद्स को अपने दरमियान वेलकम करें। खुदा के रूह को हालेलुया जी। दूसरा करंथियों 5वां बाब 14वीं 15वीं 16वीं और 17वीं आयत। हालेलुया, लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। 5वां बाब 14वीं आयत से जी गौर से सुनिएगा। सामने हवाला स्क्रीन पर है। 14वीं आयत से पढ़ने लगा हूँ। लिखा हुआ है, क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके वास्ते हुआ तो सब मर गए। 15वीं आयत, और वो इसलिए सबके वास्ते हुआ कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए। क्या लिखा है? जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए, बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते हुआ और फिर जी भी उठा। 16वीं आयत, बस अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से ना पहचानेंगे। हाँ, अगरचे मसीह को भी जिस्म की हैसियत से जाना था, मगर अब से नहीं जानेंगे। 17वीं आयत, इसलिए अगर कोई मसीह में है, गौरतलब बात है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। पुरानी चीज़ें जाती नहीं, देखो वो नई हो गई। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और हमारे सुने जाने पर खुदावंद की बरकत कायम हो। सब एक आवाज़ होकर कहें आमीन। इसका थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर दें। हालेलुया, ताकि किसी को डिस्टर्ब ना करें। हालेलुया, लॉर्ड जीसस जी। गौर से खुदा के कलाम को मैंने कहा था पढ़िएगा, सुनिएगा। पौलुस रसूल अपनी कलीसिया को एक खत लिख रहा है। पौलुस रसूल ने जो कलीसिया बनाई है, अब वो उनकी रूहानी तरक्की के लिए उनको खत लिख रहा है, और उस खत में वो उनको बता रहा है, क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको क्या कर देती है? मजबूर कर देती है। पैगाम शुरू करने से पहले 17वीं आयत का पहला हिस्सा ज़हन में रखना है सब। इसलिए अगर कोई मसीह में है, ये पैगाम अगर आप वाकई मसीह में हैं तो मेरा ईमान है कि खुदा हमारी ज़िंदगी में कसरत से काम करेगा। आमीन।
اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جو مسیح میں ہے خدا ان کی زندگی میں کیسے کام کرتا ہے۔ یہ نئے سال کا تیسرا پیغام ہے۔ تو پولس اپنی کلیسیا کو کیا لکھ رہا ہے؟ کیونکہ مسیح کی محبت ہم کو کیا کر دیتی ہے؟ مجبور کر دیتی ہے۔ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک سب کے واسطے منہ ہوا تو سب کیا ہو گئے؟ مر گئے۔ مجبور کوئی چیز آپ کو ہمیں مجبور کر دیتی ہے۔ جس طرح ہم اگر گھروں میں دیکھیں تو جو فیصلہ بڑوں کا ہوتا ہے وہ چھوٹوں کو بھی ماننا پڑتا ہے، کیونکہ وہ فیصلہ ان کو کیا کر دیتا ہے۔ اگر میں اسے دوسرے ورڈ میں لے جاؤں تو یہ حکم ماننا ہے، رسپیکٹ کرنا ہے، کہ جب ہم کسی کی بات کا ڈینائی نہیں کرتے، اس کا انکار نہیں کرتے، ہم اس قدر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کوئی گنجائش رہتی نہیں ہے، ہلکی سی معمولی سی بھی اب ناممکن، اب ہم مجبور ہو گئے ہیں۔ ہم اس چیز کو کریں گے کیونکہ ہمیں کہہ دیا گیا ہے۔ یہی چیز پولس کرنتھس کی کلیسیا کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جانتے ہیں وہ کہتا ہے کہ کیونکہ ہم مسیح کی محبت میں مجبور ہیں۔ کسی کا ایٹیٹیوڈ آپ کے ساتھ کیسا بھی ہے، مسیح کی محبت نے ہمیں اس قدر مجبور کر دیا ہے کہ ہمیں محبت ہی بانٹنی ہے۔ ہاللیلویا۔ گنجائش نہیں ہے، سامنے والا آپ کے ساتھ جیسا بھی ہے، مسیح کی محبت آپ کو الاؤ ہی نہیں کر رہی کہ آپ اس کے اپوزٹ جائیں یا اس سے کوئی ریئیکشن دیں۔ مجبور کر دیا، پولس کہتا ہے مجبور کر دیا ہے۔ ہم نے دیکھا خداوند کو کوڑے مارے گئے، چھیدا گیا، اس کے بعد شاگردوں کو، پولس کو، لیکن سب کے لیے کیا کہتے رہے؟ معافی ایک ہی بات کرتے رہے۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ مسیح جو سب کے ساتھ ہوا، جب وہ ہوا تو ہمارے پاس کرنے کے لیے اب کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ ہم اس کے مارے جانے کے برابر ہو جائیں۔ ہم کوئی ایسا کام کر ہی نہیں سکتے، اس لیے اب ہم مجبور ہو گئے مسیح کی محبت میں کہ ایٹیٹیوڈ جیسے بھی ہیں، حالات جیسے بھی ہیں، رویے جیسے بھی ہیں، مشکلیں جیسی بھی ہیں، پریشانیاں جیسی بھی ہیں، مسیح کی محبت میں ہم نے ان کے سامنے اپنے آپ کو مارنا ہی مارنا ہے، کیونکہ کلام کہہ رہا ہے کہ جب مسیح منہ آ تو ہم اس کے ساتھ کیا ہو گئے، اور صرف مرے ہی نہیں۔ 15 لکھا اور وہ اس لیے سب کے واسطے ہوا کہ جیتے ہوا کہ جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جیئیں بلکہ اس کے لیے جیئیں جو ان کے ساتھ پہلے ہوا اور پھر جی اٹھا۔ ہاللیلویا۔ زوردار تانیہ جائے بابا کے لیے۔ خداوند کا صلیب اٹھانا، خداوند کا مر جانا اور پھر مردوں میں سے جی اٹھنا، یہ ایک ایسا کام ہے کہ اس کے بعد جس طرح میں پہلے بتا چکا ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے،
کوئی ایسا کام نہیں ہے جو ہم کر کے دکھائیں تو ہم کہیں جی یہ دیکھیں جی نصیب ہوا جی اٹھا تو ہم نے بھی ایک ایسا کام کیا۔ اب ہم مجبور ہو گئے کس کی محبت میں؟ کس کی محبت میں؟ سب کچھ سہنا ہے ہمیں۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ اور اس کی محبت کا صرف ایک سمجھ لیں کہ ایک جھلک دکھانے لگا اس میں، اسی آیت کے اندر ہے، کوشش کرنے لگا ہوں۔ ہم یہاں پڑھ تو رہے ہیں کہ جو ہم مسیح کے ساتھ ہوئے اور جی اٹھے، کیسی فیور خداوند نے ہمیں دی ہے۔ مرا وہ خود ہے لیکن یہ برکت وہ ہمارے نام کر گیا ہے کہ جو سب کے ساتھ جو ہوا وہ سب کے واسطے ہوا۔ کون کون ہوا ہے اپنے گناہوں کے لیے؟ کس نے صلیب اٹھائی ہے؟ ہم میں سے۔ تو پھر ہم کیسے مر گئے یسوع کے ساتھ؟ یہی تو کام وہ کر گیا کہ موا یسوع ہے لیکن گناہ ہمارے معاف کر دیے گئے۔ ہاللیلویا۔ زوردار تالیاں خداوند کے نام کے لیے بجاتے ہیں۔ جب یہ کام ہو گیا تو اب ہم مجبور ہو گئے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، نو آپشن، نو وے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی دوسرا آپشن ہمارے پاس نہیں ہے، برداشت کرنا ہے ہمیں۔ پس اب سے ہم کسی کو جسم کی حیثیت سے نہ پہچانیں گے۔ غور سے سن لیں، پس اب سے ہم پولس کہہ رہے ہیں کسی کو جسم کی حیثیت سے، جسم کی حیثیت کیا ہے؟ ہم نے کسی کے ریزلٹس اناؤنس نہیں کرنے، اسپرچولی بات کر رہے ہیں۔ ہر کسی کو یسوع مسیح کے اندر اور آسمان کی بادشاہی کا وارث نہیں ہے۔ 17ویں آیت کی کا پہلا حصہ میں نے کہا تھا، اس کو بیس بنا کر کلام کو سنیے گا۔ اگر کوئی مسیح میں ہے، یہ جو میں بات کر رہا ہوں بار بار میں اسے نہیں دہرا سکتا، یہ باتیں ان کے لیے ہیں کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو ہم نے اس کو جسم کی حیثیت سے نہیں پہچاننا۔ وہ خدا کی خدمت میں ہے، وہ خدا کے چرچ میں ہے، وہ ایماندار ہے، وہ مبشر ہے، وہ ڈیکن ہے، وہ پاسٹر ہے، وہ کلیسیا کے اندر اگر وہ شامل ہے تو پولس کہتے ہیں ہم نے اسے جسم کی حیثیت سے، جسم کی نظر سے ہم نے اسے نہیں دیکھنا۔ جسم کی نظر کیا ہے؟ کیڑے نکالنے والی نظر، یہ جسم کی نظر ہے۔ اس کے پہناوے کو دیکھ کے باتیں کرنے والی نظر، یہ جسمانی نظر ہے۔ اس کی غلطیاں، اس کی کوتاہیوں کو ڈسکس کرتے رہنا، یہ جسمانی نظر ہے۔ پولس کہتا ہے کہ اب سے ہم نے کسی کو جسم کی حیثیت سے، بلکہ جس کو بھی چرچ میں مسیح کے اندر دیکھتے ہیں اسے مبارکباد دیں کہ ہم مسیح کے اندر چھپا دیے گئے ہیں۔ ہاللیلویا۔ نیا سال ہے، سو یہ تیسرا پیغام ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ ہم اسی سے جڑے رہیں تاکہ آگے ترقی کرتے رہیں۔ نیا سال ہے، لوگ مختلف طرح سے تیاریاں کرتے ہیں، تیاریاں بھی مختلف قسم کی ہیں۔ کوئی گھر کو رینوویٹ کرواتا ہے، کوئی جو ٹوٹ چکا ہوتا ہے اس کو بنواتا ہے، اس کو رنگ کرواتا ہے، گھر کا فرنیچر چینج کر دیتا ہے، گھر کے کرٹن چینج کر دیتا ہے، پلان کرتا ہے اس چیز کے میں یہ کروں گا، یہ نیا سال ہے میں یہ کروں گا۔ وہ تیاری الگ ہے، وہ تیاری
جو بندہ کر رہا ہے یہ اس کی نجات سے لنک نہیں کرتی کہ وہ گھر کو رینوویٹ کروا رہا ہے، وہ رنگ کروا رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، وہ وہاں چلا گیا، وہ وہاں سے آ گیا ہے۔ تیاری اگر نئے سال میں کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے؟ پولس کہتا ہے اب سے ہم کسی کو جسم کی حیثیت سے نہیں جانیں گے، ہاں اگرچہ مسیح کو بھی جسم کی حیثیت سے جانا تھا۔ آپ غور سے سن لیں، آپ کے سامنے ایگزامپل بھی آ گئی ہے۔ اگرچہ مسیح کو بھی جسم کی حیثیت سے جانا تھا، کیسے جانا تھا؟ جو لوگ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے تھے، اس کے پیچھے پیچھے آتے تھے، وہ پتہ کیا سمجھ رہے تھے؟ وہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی نبی ہمارے لیے بھیج دیا گیا ہے، جسم کی حیثیت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پیلاطس اس سے کہنے لگا کہ تو مجھ سے بادشاہی کو لینے آیا ہے، جسم کی حیثیت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یسوع نے کہا اگر میں تجھ سے بادشاہی کو لینے آتا تو میری جگہ یہاں پر میرے سپاہی تجھ سے لڑ رہے ہوتے، جسم کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں اسے۔ پطرس یسوع کو جسم کی حیثیت سے دیکھتا ہے۔ یسوع نے کہا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم صلیب اٹھائے مارا جائے۔ پطرس کہنے لگا نہیں نہیں نہیں، خدا نہ کرے ایسا۔ یسوع نے کہا اے شیطان دور ہو، کیونکہ تو مجھے جسم کی حیثیت سے دیکھ رہا ہے، میں تو جو کام کرنا ہے۔ یہاں یہی بات پولس رسول کوٹ کر رہا ہے، ہاں اگرچہ مسیح کو جسم کی حیثیت سے جانا تھا، جب وہ آیا تھا صرف موت سے کیش کیے، روٹیاں کھائیں، اپنی مطلب کی چیزیں لیں، جب اسے صلیب دینے لگے تو مارنے والوں میں سے سب سے آگے وہ تھے جو اسے جسم کی حیثیت سے جانتے تھے کہ بڑے دعوے کرتا ہے، اور دیکھو کیا حال نہیں۔ اب سے ہم نے مسیح کو جسم کی حیثیت سے نہیں جاننا، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ کبھی ایسا ہے کہ آپ نے تیاری کی ہو کسی پروگرام کی، نئے کپڑے پہن کے پرانے ساتھ شاپر میں لے کے جاتے ہیں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی؟ یا نئے موزے خرید لیے پرانے جیب میں ڈال رہے ہیں، ایسا ہوتا ہے کبھی؟ تو جب چیز نئی ہو گئی ہے تو پرانی عادتیں، پرانے کمزوریاں، پرانے گناہ کیوں ابھی تک ہم اندر ہی لیے نئے سال کے اندر داخل ہوتے ہیں؟ یہاں تو کلام کہہ رہا ہے کہ پرانی چیزیں کیا ہو گئی، دیکھا وہ نہیں آ گئی، بندہ ہی چینج ہو گیا، پرسنالٹی چینج ہو گئی، ایک شخصیت ہی بدل کے رہ گئی ہے، ایک شخصیت ہی بدل کے رہ گئی ہے۔ خدا کے خادم کی مثال دینے لگا ہوں، کہتے جب وہ چرچ میں پرستش کرتا ہوتا تھا، کوئی گیت گاتا تھا چرچ میں پرستش کرتا تھا، تو پادری اسے اٹھا کر اس کو کہتے تھے یار انہوں پیچھے پاؤ، نہ انہوں تالی جاڑی ہوتی ہے، نہ انہوں گانا ہوتا ہے، سارا ٹیمپو خراب کرنے ہوتا ہے۔ تو اسے اٹھا کر کیا کیا جاتا تھا؟ پیچھے بٹھایا جاتا تھا، اس کو تھوڑا پیچھے کرتے، یہاں سے کہا جاتا تھا تالی نہیں ہو جاؤ، یہاں سے کہا جاتا تھا ورشپ نہیں کر رہا ہوں، تم آؤٹ آف ٹیمپو ہو، یا تم بیٹ کے ساتھ نہیں ہو، یا ردم کے ساتھ نہیں ہو۔ لیکن جب خدا نے اسے نیا کیا تو ایسا پرستش کا مسا وہ اس دنیا میں چھوڑ کے گیا کہ آج لوگ اسے کاپی کرتے ہیں۔
میں پاسٹر ارنیس مول صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ ہاللیلویا۔ جب یسوع نیا کرتا ہے تو وہ آپ کو ترتیب میں لے آتا ہے، وہ آپ کو ایک شیپ میں لے آتا ہے۔ پھر وہ لوگ جو آپ سے بھاگتے تھے، وہ لوگ جو آپ پر کودتے تھے، وہ لوگ جو آپ کو برا بھلا کہتے تھے، وہ لوگ جو آپ کے بارے میں برے منصوبے باندھتے تھے، پھر خدا ان کو آپ کے ماتحت کر دیتا ہے۔ کیونکہ خدا جب شکل دیتا ہے، جب خدا بناتا ہے تو اس کی بنائی ہوئی شکل کے اندر کوئی کمی رہتی ہی نہیں ہے۔ ہاللیلویا۔ زندہ بنی ہو جائے گا آپ کے لیے۔ میرا جو پیغام ہے، اس کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے، دیکھو میں نیا ہو گیا۔ کیا ٹاپک ہے؟ دیکھو، سب بولے میرے ساتھ، یہ بڑی بابرکت بات ہے۔ دیکھو، دیکھو میں نیا ہو گیا۔ اب اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ پورا پیسج میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، ٹاپک بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ دیکھو میں نیا ہو گیا۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو خود جج کرنا ہے، خود دیکھنا ہے کہ میں نیا ہو گیا، تو آپ کے اندر یہ کوالٹیز ہوں گی، ہمارے اندر یہ کوالٹیز ہوں گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پھر نئے ہوں گے۔ ہاللیلویا۔ نیا سوال ہے، کتنے لوگ نیا ہونا چاہتے ہیں؟ سب نیا ہونا چاہتے ہیں، سب ریسیو کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے پریکٹیکل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہاللیلویا۔ میں آپ کو 4 آیت کی پہلی بات پہ رکھوں گا کہ مسیح کی محبت کو یاد رکھیں کہ اس نے ہمیں مجبور کر رکھا ہے، ہم اس کی محبت کے آگے کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاللیلویا۔ پہلی بات جو ہمیں کرنی ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں جس طرح مسیح کی محبت ہمیں مجبور کر گئی ہے، ہم نے اسی محبت کو آگے پھیلانا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم نے اسی محبت کو آگے کیا کرنا ہے؟ پھیلانا ہے۔ اور محبت کیسے پھیل سکتی ہے؟ دیکھیے میرے ساتھ پہلا کرنتھیہ 13واں باب 4 آیت۔ جب ہم یہ سب چیزیں کر جائیں گے تو سمجھ لیں ہم مسیح کی محبت کو کیا کر رہے ہیں؟ پھیلا رہے ہیں۔ ہاللیلویا۔ 13واں باب 4 آیت۔ جی غور سے سنیں، محبت کی کچھ خوبیاں بتانے لگا۔ خوبی کیا ہے؟ محبت صابر ہے، صبر کرتی ہے، کچھ بھی ہو مجبور ہے۔ محبت صابر ہے اور مہربان ہے، وہ پھر بھی مہربان رہتی ہے۔ جنہوں نے اسے صلیب پر دیا، انہوں نے اسے صلیب پر ٹانگ دیا ہے، کیلوں سے جڑ دیا ہے، سر پر کانٹوں کا تاج ہے، جسم ایسا ہے کہ اندر کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں۔ انہوں نے سارا گوشت کوڑے مار مار کر اس کے بدن سے جدا کر دیا ہے، اور پھر بھی وہ مہربان ہے۔ باپ سے کہتا ہے کہ اے باپ، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ محبت حسد نہیں کرتی، کسی سے جلتی نہیں ہے، محبت شیٹی نہیں مارتی، پراؤڈ سیلفش نہیں ہوتی۔ میں بہت پڑھا لکھا ہوں، میں بہت پڑھی لکھی ہوں، میں بہت خوبصورت ہوں، میں بہت ٹیلنٹڈ ہوں، یا میں کچھ بھی جو ایکسٹرا آرڈنری ٹیلنٹ ہے آپ کے اندر، شیٹی نہیں مارتی، پھولتی نہیں ہے، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی،
झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती, बल्कि रास्ती से खुश होती है। हालेलुया, जोरदार तालियां जय खुदा के लिए। ये सिफात अपने अंदर ले लेंगे हम, तो इसका मतलब है कि जिस मोहब्बत पे हम मजबूर हैं, कहते हैं ना, नहीं जी उन्होंने कसम दी थी, मैं नहीं ला सकता, मजबूर किया, बांधा हुआ उसने, तो समझ ले बांध दिया आपको, और हमें यीशु ऐसा काम कर गया। हमें क्या करना है? साबिर रहना है, मेहरबान रहना है, हसद नहीं करनी, शेखी नहीं मारनी, फूलना नहीं है, नाजेबा काम नहीं करने, सिर्फ और सिर्फ अपनी बेहतरी नहीं जानी, बल्कि रास्ते के काम करें। जब आप ये काम करेंगे तो जान लें, जो बात आप कह रहे हैं देखो मैं नया हो गया, तो इसका मतलब है वाकई मैं नया हो गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात समझ आई आपको? सॉरी, मैं थोड़ा स्लो मैसेज देने में जोर लगा के बोलने की कोशिश करता हूँ तो मुझे खांसी आती है। दूसरी बात, अब से मसीह के वास्ते जीना सीखिए। अब तक शायद हम अपने लिए जी रहे थे, अब से हमने किसके लिए जीना है? कैसे? गलतियां दूसरा बात निकालने में से। ये बड़ा स्वीट मैसेज है, बड़ा स्वीट पैगाम है, इसलिए कोशिश करो स्वीट तरीके से दे रहा हूं। जी, गलतियों दूसरा बात 20वीं आयत निकाले, मैं यहीं से पढ़ देता हूँ। दूसरा काम हमने क्या करना है? अब से अपने मसीह के वास्ते जीना है। मसीह के वास्ते हम कैसे जी सकते हैं? इधर देखें स्क्रीन पर, पौलुस उस तस्वीर को क्लियर कर देता है, वो कैसे मसीह के लिए जीता है। कहता है मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं, और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ, मेरी ईगो, मेरी खूबसूरती, मेरा टैलेंट, मेरे गुनाह मसीह के साथ ही मसलूब हो गए, और मैं उसके साथ ही जी उठा हूं। और जब मैं उसके साथ जी उठा हूं तो देखो मैं नया हो गया। जरा थोड़ा मेरे साथ रहें, आपको और मजा आएगा। क्या कहता है? जब वो जी उठता है, मसीह जी उठता है, तो वो कहता है मैं उसके साथ ही मसलूब हुआ हूं और उसके साथ ही जी उठा हूं। वो मार, वो कोड़े, वो सजाएं जो हमें मिलनी थी, उसके बाद हम ये कह सकते थे जी हमने मार खाई है और अब हम जो है जिंदा किए गए हैं। लेकिन नहीं, यीशु ने ये सब हमारी खातिर सह दिया और टाइटल उसने हमारे नाम कर दिया, हमें डोनेट कर दिया उसने, हमें डेडिकेट कर दिया उसने। ऐसा हो सकता है कि दौड़ में आप दौड़ें, मेहनतें आप करें, और जब कब मिलना होता आप कहें नहीं जी मेरी जगह में दे दो। मुश्किल है, लेकिन हमारा यीशु ये कह के गया, कोड़े खुद खाए, मार खुद खाए, लेकिन हमें अपने साथ जिंदा कर गया। और जब वो हमें अपने साथ जिंदा कर गया है तो क्या करना है? जब हम उसके साथ जिंदा हुए हैं
تو اب سے کس کے لیے جئیں گے؟ مسیح کیا کہتا ہے؟ ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ ہاللیلویا۔ تیسری اور آخری بات جی، اس کا ذکر پولوس بھی یہاں کر گیا ہے کہ اب جو میں زندگی بدن میں گزارتا ہوں وہ خدا کے بیٹے پر ایمان لانے کے سبب سے گزارتا ہوں۔ تیسری بات ہماری یہی ہے کہ اب سے اکتائی ہوئی زندگی نہیں ہم نے جینی، تنگ تنگ زندگی نہیں ہم نے جینی، پریشان زندگی ہمیں نہیں جینی۔ اب سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ سوچ کر زندگی گزارنی ہے کہ میں مسیح میں نیا مخلوق ہوں۔ ہاللیلویا۔ اب سے جب ہم یہ سوچ کر زندگی گزاریں گے تو نئی مخلوق جو ہوتی ہے نا، جو چیز نئی ہوتی ہے اس کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ ہاللیلویا۔ کوئی بھی نئی چیز، نئی مشین لگائیں اس کی ٹور ہی کچھ اور ہوتی ہے، 10 منٹ میں کام کر رہی ہے۔ نئے پنکھے لگائیں، سلو پہ ہوا دے رہے کیونکہ وہ نئے ہیں۔ اب سے ہمیں یہ ایمان رکھنا ہے کہ ہم مسیح میں نئی مخلوق ہے۔ کیسی مخلوق؟ مخلوق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اس نے ہمیں عجوبہ بنا دیا ہے، اس نے ہمیں ایک نئی مخلوق اپنے اندر بنا دی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس نئی مخلوق کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ کس طرح کا بنایا ہمارے مسیح نے ہمیں؟ پہلا پطرس 2 باب نکال لیں۔ پہلا پطرس 2 باب 9 اور 10 میں غور سے دیکھیں۔ نئی مخلوق، لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کائنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایک ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہو۔ خاصم خاص سمجھتے نا، جو ہم اپنے ہر ایک کو ہم شو نہیں کرتے، ہم ایک کو ہم نہیں دکھاتے، جو ہماری خاص چیز ہوتی ہے، جو ہماری خاص رنگ ہو، ہماری خاص کوئی چین ہو، کوئی خاص زیور ہو، وہ ہم ہر جگہ پہن کے نہیں گھومتے، ہر جگہ ہم نہیں دکھاتے۔ اسی طرح کلام کہہ رہے ہیں کہ تم خدا کی خاص ملکیت ہو، جسے خدا نے ایسا الگ کر دیا ہے، جسے خدا نے ایسا بنا دیا ہے، جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو۔ مسیح میں زندگی، نئی مخلوق ہو کے زندگی کیسے ظاہر کرنی ہے؟ مسیح کی خوبیاں ظاہر کرنی ہے۔ اور اس کی خوبیاں کیا ہے؟ کہ وہ ہمیں اپنی محبت میں مجبور کر گیا ہے، گرفتار کر گیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ محبت کو آگے پھیلانا ہے۔ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ پہلے تم کوئی امت نہ تھے، اور کوئی ویلیو نہیں تھی ہماری، کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا۔ شیطان کا جب دل کرتا تھا وہ توڑ مروڑ دیتا تھا، جس کو دل کرتا تھا ہاتھ ڈالتا تھا۔ پہلے تم کوئی امت نہ تھی، کوئی پہچان ہی نہیں تھی، لیکن خدا کہتا ہے مگر اب خدا کی امت ہے۔ کسی میں ضرورت آپ کو خدا سے چھین لے؟ خدا کے ہاتھ سے آپ کو کوئی لے سکتا ہے؟ تو کیسی نئی مخلوق ہے کہ اب ہم خدا کے ہاتھ میں، خدا کے ساتھ بٹھا دیے گئے ہیں، اور کسی کے اندر یہ ضرورت نہیں ہے کوئی آپ کو خدا کے ہاتھ سے باہر نکال دے۔ تم پر رحمت نہ ہوئی تھی، مگر اب تم پر رحمت ہوئی ہے۔ تو بھائی جب رحمت ہو گئی ہے، جب شاہی کائنوں کا فرقہ بنا دیے گئے ہیں، جب نئی مخلوق بنا دی گئی ہے،
تو پھر کیوں نہ ہم مسیح میں شادمانی کی زندگی جئیں۔ یہ گھٹ گھٹ کر جینے کا کیا حق ہے؟ دلیری کی زندگی کیوں نہیں جیتے؟ دلیری کی زندگی کیا ہے کہ اب سے ہم کسی کو جسم کی حیثیت سے نہ جانیں گے، ہر کسی کو وہ جو مسیح میں نیا مخلوق ہے آسمان کی بادشاہی میں، اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کے ساتھ باتیں کریں کہ یار تو بھی ہوتی ہوئے گا، میں بھی ہوتی ہوں گی، لیکن ادھر ہم کر رہے صرف عبادت ہوں گے۔ ہاللیلویا۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے، ادھر ادھر کے دکڑے بولنے سے آسمان کی بولی ہم کیوں نہیں بولتے؟ آسمان کی باتیں ہم کیوں نہیں کرتے کہ ہم آسمان پر اس طرح ہوں گے، ہم آسمان پر برا کے تخت کے سامنے ہوں گے، ہم آسمان پر یہ کر رہے ہوں گے۔ جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو یاد رکھیں ابلیس ہمارے پاس بھی نہیں پٹک سکتا۔ ہاللیلویا۔ زور تالیاں بجانے کے نام کے لیے۔ تو اس نئے سال میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ خدا کی محبت میں رہنا ہے ہم کو۔ دیکھو میں نیا ہو گیا۔ نیا کیسے ہو گیا؟ کہ اس محبت میں جسے